ایک ڈاکٹر تھے، اکثر ایسا ہوتا کہ وہ نسخے پر ڈسپنسر کے لیے لکھتے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے، اور جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے تو وہ کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، ختیجہ ہو، عائشہ ہو یا فاطمہ ہو تو میں اس سے پیسے لوں۔ ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہ لیے۔ یہ ان کی محبت اور ادب کا عجیب انداز تھا۔ امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، مجھے شرم آئی کہ استاد میرے مستعمل پانی سے وضو کرے۔ اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ عمر پوچھنا مقصود تھا۔ کہا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ ادب کا ایک انوکھا انداز حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے ایک دفعہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وضو کر رہے تھے، تب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس میں وضو کر رہا تھا۔ جبکہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو دونوں نے ان کو شرمندہ نہ ہونے کے لیے ان کا ادب کرتے ہوئے خود ایک دوسرے کو سکھانے لگ گئے کہ ایسے وضو کرنا ہوتا ہے۔ پاس میں وہ صحابہ کرام رضوان دیکھ کر پھر اپنا بھی وضو صحیح کر لیتے تھے۔ مجدد الف ثانی رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر لگی نہ رہ جائے۔ ادب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا طرح امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی بر صغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس میں بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل ہوئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے۔ اس کے صدقے اللہ جل جلالہ انہیں نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے رزق میں اضافہ کرے وہ والدین کے ساتھ ادب کا حق ادا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے علم میں اضافہ کرے وہ استاد کا ادب و احترام کرے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس دوست کا کہنا ہے کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں والد صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہی کی دعا کا صدقہ آج میرے کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے، اور جب وہ صحابی خود ہی کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے احادیث پوچھتے، اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی، اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے آپ تو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔
کتنی ہی مدت ہمارے نظام تعلیم میں یہ رواج رہا، بلکہ اسلامی مدارس میں آج بھی یہ رواج ہے کہ ہر مضمون کے استاد کا ایک کمرہ ہوتا ہے، وہ وہیں بیٹھتا اور شاگرد خود چل کر وہاں پڑھنے آتے، جبکہ اب شاگرد کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاد سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتا ہے۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی احتیاط کی جاتی تھی۔ وہاں چھوٹا چھوٹا تھا اور بڑا بڑا۔ چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا، بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ابن عمر جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا یہ بدو تو تھوڑے سے بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر آ گئے، جس سے وہ ساری خرابیاں در آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود تھیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں ہے کہ جس میں ابو بکر اور ابو جہل برابر ہو جائیں۔ ابو بکر رہیں گے اور ابو جہل رہے گا۔ اسی طرح استاد رہے گا اور شاگرد، والد ہی رہے گا اور بیٹا ہی رہے گا۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور ان کے لحاظ سے ادب و احترام دینا ہی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کا مسلمان معاشروں پہ سب سے بڑا وار اسی راستے سے ہوا ہے، جبکہ مسلمان عریانی اور فحاشی کو سمجھ رہے ہیں۔ عریانی اور فحاشی کا برا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس کے خلاف عمل کرنا آسان ہے، جبکہ حفظ مراتب اور محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ آنا مشکل ہے، اس لیے یہ قدر تیزی سے رو بزوال ہو رہی ہے۔